نے حاضری لی اور ہدہد کو غیر حاضر پایا اور پھر فرمایا کہ میں جو ہے وہ اس کو سزا دوں گا، یا تو پھر یہ کوئی واضح دلیل پیش کرے، عذر پیش کرے۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی، فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد آیا اور اس نے کہا کہ میں ایسی بات جانتا ہوں، ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اور میں قوم سبا کی ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اگر ان کو علم غیب ہوتا تو پھر سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں پر کیا ہے، لیکن ہدہد کہتا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ہدہد چھوٹا ہے، سلیمان علیہ السلام پیغمبر اللہ کے نبی ہے، تو چھوٹا بڑے کے سامنے کیا اس طرح کہہ سکتا ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے؟ جیسے کوئی غیر عالم سے، مرید شیخ سے، طالب علم استاد سے، وہ کہا کہ اس طرح کہہ نہیں سکتے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس کا یہ اس طرح اپنی بات کو پیش کرنا اپنے عذر کو پختہ، مطلب بات کو پختہ بنانے کے لیے ہے کہ میں ایسی بات لے کے آیا ہوں جو آپ نہیں جانتے ہو۔ میں قوم سبا کی ایک کنفرم رپورٹ لے کے آیا ہوں۔ سبا یہ یمن کا ایک شہر ہے۔ کیا رپورٹ ہے کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، کہ میں نے وہاں ایک عورت کو پایا کہ جو ان پر حکومت کرتی ہے۔ اس قوم سبا پر حکومت کون کرتی ہے؟ ایک عورت کرتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہر چیز عطا کی گئی، یعنی بادشاہت کے لیے جو لوازمات ہے، جو ضروریات ہے، وہ سب اس کو عطا کیا گیا جو اس کے پاس ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت بھی ہے۔ تو پہلی بات کہ عورت بادشاہ بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی؟ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ سسم کو پتہ چلا کہ کسریٰ کی بیٹی کو اہل فارس نے بادشاہ بنایا اپنا، تو آپ سسم نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی کہ جو اپنا سردار، اپنی جو ذمہ دار کس کو بنائے؟ عورت کو بنائے۔ تو عورت وہ شاذ و نادر، کبھی بعض عورتیں جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر بھی اندرا گاندھی وغیرہ، تو بعض عورتیں اس طرح ہوتی اچھی ہوشیار، لیکن جو ہے وہ جو عام قانون یہ رہے گا کہ وہ قوم اور وہ ملک کبھی، وہ حکومت کبھی فلاح نہیں پائے گی جس کا ذمہ دار عورت کو بنایا جائے۔ پھر اس کے پاس حکومت کی جو ضروریات تھی وہ سب چیزیں تھیں، اور اس کا ایک بڑا تخت بھی تھا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ تو اس کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفصیل اس طرح بتاتے کہ 80 ہاتھ چوڑا تھا اور 40 ہاتھ لمبا اور 30 فٹ جو ہے وہ سے بڑا، اور پورا ہیرے جواہرات موتی سے لگا ہوا، زمرد وغیرہ سب کچھ لگا ہوا تھا اس کو۔ پھر وہ کہتا ہے ہدہد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ شیطان کہتا ہے میں نے رپورٹ یہ پیش کرنی، یہ تو میں نے ان کی حکومتی رپورٹ پیش کی، اب ان کے عقائد کی، ان کی عبادت کی رپورٹ یہ ہے کہ میں نے ان کو پایا، اور اس عورت کو اور اس قوم کو پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے اور راستے سے روک دیا، اور وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے کہ جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، یعنی بارش ہے اور نباتات کے فصلیں وغیرہ اندر چھپی ہوئی، اللہ ان کو نکالتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو سب کو اللہ جانتا ہے۔ ہم جو بات کر کے ظاہر کرتے اللہ جانتا ہے، جو ہمارا اندر چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عرش عظیم والا ہے۔ اب یہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہدہد نے پوری بات پیش کی۔ اب سلیمان علیہ السلام آگے کارروائی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تیرے ساتھ ایک لیٹر بھیجتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ آئندہ سنیں۔